بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام مکالمہ کے ساتھ میں ہوں سلمان عابد. آج کی دنیا میں سوشل میڈیا ایک بڑی طاقت بن کر سامنے آیا ہے. الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں سوشل میڈیا نے جو اپنی اہمیت منوائی ہے وہ پوری دنیا میں آج اس کا چرچا ہے. خاص طور پہ اپنی بات کا اظہار کرنا، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو ماضی میں لوگوں کو ڈپینڈنسی تھی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ، آج اس سوشل میڈیا کے آنے سے وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے. ہر شخص، ہر فرد اپنی بات اب دوسروں تک پہنچا سکتا ہے اس سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی دنیا سے. اس میں جو نئے نئے انقلاب آ رہے ہیں اس میں وہ پرانے روایتی طریقے مٹ رہے ہیں. اب خاص طور پہ جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، اس سوشل میڈیا کی دنیا نے جو انقلاب برپا کیا ہے اس انقلاب کے اندر سے کچھ کرٹیکل سوالات بھی ابھر رہے ہیں. یعنی آپ کو معلوم ہے آزادی اظہار جو ہے وہ کسی حدود و قیود کے اندر ہوتی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہاں جو اظہار آزادی ہے وہ مادر پدر آزاد ہو گئی ہے. لوگ جس انداز سے اظہار کر رہے ہیں اس میں تنقید کم اور تضحیک کا پہلو نمایاں ہے، اور خاص طور پہ ہمیں ایک ایکسٹریمزم ایٹیٹیوڈ نظر آتے ہیں. وہ ریلیجس ایکسٹریمزم ہو، وہ پولیٹیکل ایکسٹریمزم ہو، وہ سوشل ایکسٹریمزم ہو، وہ بہت زیادہ غالب نظر آتا ہے. لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بجائے اپنی بات دوسروں پہ تھوپنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ نفرت انگیز مواد جو ہے، جو ہیٹڈ مٹیریل ہے، وہ بھی بہت نظر آتا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر ہمیں یہ مسائل جو ہیں وہ زیادہ غالب نظر آتے ہیں؟ اسی لیے بہت سے کریٹیکس جو ہیں وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہونے چاہیے، پالیسیاں بننی چاہیے، لاز بننے چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس اور سینسٹائزیشن ہونی چاہیے. آج ہم گفتگو کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر جو کرٹیکل سوالات ہیں ان کو ابھی تک اس انداز سے ایڈریس نہیں کیا جا رہا جس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا. آج کے اس مکالمے میں ہمارے مہمان ہیں ملک کے معروف موٹیویشنل سپیکر، مصنف، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے سربراہ سید قاسم علی شاہ صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم. جی سر وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. شاہ صاحب، میں نے جو ابھی ایک تمہید باندھی ہے، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا کیونکہ کام سارا نوجوانوں کے ساتھ ہے، فوکسڈ ہے، آپ کے نزدیک سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا جو ہے، اس کی کیا اہمیت ہے آج کے نوجوانوں کے اندر؟ سلمان عابد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں پھر اعلانیہ اس کا اظہار کروں گا کہ میں آپ کی آمد سے ہمیشہ مستفید ہوں. سر میں میرے لیے فیضیاب ہوتا ہوں. اچھا سر، جہاں تک میڈیا کی بات آ گئی، آپ نے نشاندہی کی کہ شدت پسندی بڑی بڑھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے، اور میرا خیال ہے وہ شدت پسندی کو اظہار مل گیا. شاید شدت پسندی کہیں سوئی پڑی تھی، اتنی بھی نہیں تھی، جتنی تھی وہ ظاہر نہیں ہوتی تھی. لیکن اب شدت پسندی کو کیونکہ ایک آؤٹ لیٹ ملا ہے اور ساتھ میں ایکسپریشن مل گیا ہے، پھر پلیٹ فارم مل گیا ہے، تو وہ ہمیں دکھتی زیادہ ہے. اچھا، ہمیں ماننا پڑے گا کہ ماضی میں کبھی چٹان اخبار بڑی چیز ہوتی تھی، کبھی کسی زمانے میں نوائے وقت ایک بڑی طاقت تھی. روزنامہ مشرق، روزنامہ امروز، سب نکال لیجئے جو تاریخ کے بڑے بڑے نام ہیں پیپرز کے، وہ پیپرز ہیں. اس سے پہلے پرچے. میں نے جب یہ مووی دیکھی سر بھگت سنگھ پہ، ایک سین بڑا زبردست ہے اس میں. وہ سین ہمارے بعض اوقات میڈیا کے نوجوان بھی نہیں اس کو سمجھ پاتے. وہ سین، اس کے اندر کیا چیز، کیا لیسن پنہا ہے. وہ سین یہ ہے کہ اسمبلی جو ہے اس میں بھگت سنگھ اور اس کے دوست وہ پہلے کریکر بلاسٹ کرتے ہیں. کریکر پھٹنے کے بعد وہ کچھ پمفلٹس پھینکتے ہیں. اچھا، جب بھی بلاسٹ ہو اور وہاں پر کوئی چیز پائی جائے یا پھینکی جائے تو اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. یعنی آپ اگر جسٹ پوسٹر کو پھینکیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن آپ گولی چلا کے پوسٹر پھینکیں اس کی ویلیو بدل جاتی ہے. آپ نعرہ لگا کے پوسٹر پھینکیں اس کی ویلیو بدل جاتی ہے. آپ پوسٹر کو چسپا کریں دیوار پہ، اس کی امپورٹنس کچھ اور ہے. آپ چسپا کریں کسی کی گاڑی پہ، اس کی اہمیت کچھ اور ہے. آپ اسی پوسٹر کو پرائم منسٹر کی گاڑی پہ لگا دیں، اس کی امپورٹنس بالکل بدل جائے گی. ایک عام بندہ شرٹ پہنتا ہے، اس شرٹ پہ کچھ بھی لکھا ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن ایک کریکٹر ایک لوگو لگا لیتا ہے، اس کی پیسے ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. یعنی آپ نفرت محبت کو یا برانڈنگ کو صرف اہم بندے کے ساتھ ٹیگ کر کے یا اہم واقعے کے ساتھ ٹیگ کر کے اس کی اہمیت کو بڑھا سکتے ہیں. اب سر، جس زمانے میں کمیونیکیشن ایک کریکر پھاڑ کے پوسٹر پھینکنے سے تھی، جس زمانے میں کمیونیکیشن ڈھول بجا کے اعلان کرنے کے ساتھ تھی، جس زمانے میں کمیونیکیشن مشرق سے، چٹان سے اور ان اخبارات سے تھی،
آج ہمیں ماننا پڑے گا یہ سارے میڈیمز یہ پرانے ہو چکے ہیں, obsolete ہو چکے ہیں. نئی دنیا جو آئی ہے سر یہ ڈیجیٹل اور ماڈرن دنیا, اور اس ماڈرن دنیا میں ہر ایک کے ہاتھ میڈیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سر. کل کی بات ہے, آپ میرے سے بہت سینئر ہیں کام میں اور آپ کا تجربہ بھی بہت زیادہ ہے, لیکن ایک چیز کو آپ سیکنڈ کریں گے کہ ہم سب نے, لکھنے والوں نے اخباروں کے دفتر کے چکر ضرور لگائے ہیں اور ہماری بڑی تمنا تھی کہ اگر ایک بلاگ یا ایک مضمون یا ایک کالم اگر کہیں چھپ جائے, آپ اگر اپنا کالم ایکسپریس میں چھپنے تک, پہلا چھپنے تک کی کہانی لکھنا چاہیں تو کتاب لکھ سکیں گے. میں جو پہلا بلاگ میرا چھپا تھا, مضمون چھپا تھا ایکسپریس میں 2008 میں, اگر میں اس کی کہانی سناؤں تو وہ کتاب سے کم نہیں ہوگی. اچھا, یہ جو اتنا تردد, اتنا مشکل, اتنا چیلنج تھا, یہ سارا چیلنج آج ختم کر دیا فیس بک نے یا ویب سائٹس نے, ٹویٹر نے, انسٹاگرام نے, سب چیزوں نے. یعنی ایک چیز جو آپ پوسٹ کرتے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, لاکھوں لوگوں تک جاتی ہے, اس کی سپیڈ بڑی تیز ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکتا. اس کا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے, پھر فیڈ بیک آ رہا ہے, پھر لائیو فیڈ بیک آ رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, یعنی ایک آپ جیسے مجھ جیسے بندے جو پرانے اخبار میں لکھ رہے ہیں, ہمیں بھی نہیں پتا اخبار کتنی بکتی ہے. اچھا, یہ اگر پتہ لگ جائے کتنی بکتی ہے تو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ پڑھا کتنا جاتا ہے. شاہ جی, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جو لکھنے والے لوگ ہیں یا بولنے والے لوگ ہیں, اپنے لکھنے اور بولنے کو پھر پیش بھی سوشل میڈیا پہ ہی کر رہے ہیں, دوبارہ پریزنٹ بھی وہیں پہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک مختلف دنیا ہے, اور یہ شاید وہ ہمارے ٹی وی سے, الیکٹرانک سے اور اخبار سے کٹی ہوئی ہے. ہمیں سوشل میڈیا تک بھی اپنا پیغام پہنچانا ہے. تو یہ آج کے اس میڈیم پہ پہنچتے ہوئے ہمیں سر ماننا پڑے گا کہ دنیا میں جب اخبار بھی نیا نیا آیا تھا تب بھی مسائل تھے. یعنی دنیا میں جب بھی کوئی چیز بن جاتی ہے اس میں پرابلم تو آئے گا. ایٹم بم بننے کے کچھ ہی سالوں بعد ایٹم بم کا تجربہ ہو گیا اور 2 دنیا کے شہر جو ہیں وہ نیست و نابود ہو گئے. اچھا, اس کے بعد دنیا ساری بیٹھ گئی کہ خدا کا نام ہے, یہ ہر ایک کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہونا چاہیے تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے. اگر کوئی یہ غلطی کرے گا, ایون کہ ٹیسٹ کرنے کی غلطی کرے, تو اس کو پھر بے شمار طرح کی فائنینشیل اور مختلف طرح کے پولیٹیکل انٹرنیشنل پریشرز جنریٹ ہو جائیں گے اس کے لیے. تو یہ دنیا میں جب بھی کوئی ترقی ہوئی ہے, انسان کو اس جدت کے ساتھ ملنا پڑا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم ہمیشہ انسان کو افضل سمجھتے ہیں, میں مانتا ہوں انسان افضل ہے, لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اس ساری سوسائٹی میں کوئی بھی اگر تیز ہو جائے تو اس تیز ہونے سے سب کچھ تیز ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر آج موبائل فون نے کمیونیکیشن کو تیز کر دیا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز ہی تیز ہو گئی ہے. پروسیس, چیزیں, پروسیجر, وہ بھی اس کمیونیکیشن سے تیز. اچھا صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کا بڑا اس پہ تجربہ ہے, جو نوجوان ہیں, اگر میں آپ سے ون لائنر یہ پوچھوں کہ کیا وہ سوشل میڈیا کو یا ڈیجیٹل میڈیا کو ایک پازیٹیو میسج کے طور پر یوز کر رہے ہیں یا اس کو ایک پروپیگنڈا کے طور پہ یوز کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں, ایک بندہ یا بچہ یا کوئی شخص جو گرومڈ نہیں ہے, جو پلانڈ نہیں ہے, جو پرپس کے ساتھ لائف نہیں جی رہا, اس کے ہاتھ میں ایٹم بم بھی آئے گا, اڑا دے گا اس کو. وہ تجربہ کرنے کے لیے اس کو کھرچ کے دیکھے گا چلتا کیوں نہیں ہے, اس کو ٹھڈا مارے گا, وہ اس کو ہتھوڑی مار کے چیک کرے گا اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اسی طرح یہ جو میڈیا ہے اور بالخصوص ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس کے خطرناک ہونے کو آپ کئی جگہ سے جا کے چیک کر سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے, جس طرح چھت پہ پانی آیا اور جو ڈرین کا پائپ تھا وہ بند تھا, تو پانی رہنے سے کئی جگہ پہ لیکیج آئے گی, وہ سب جگہ نہیں آئے گی. وہ جو لیکیج والی جگہ ہے وہاں سے پتہ لگے گا اوپر کو پرابلم ہوئی ہے. سر ایسی ہے. اسی طرح سر سوشل میڈیا کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے کتنا خوفناک اور کتنا یہ ڈیمیج کرنے والا ہے, تو کبھی آپ سائبر کرائم کے پاس جائیں. جی, ایف آئی اے سائبر کرائم یونٹ پہ دیکھیں, اپلیکیشنز ہزاروں کے حساب سے, سر ہزاروں اپلیکیشنز ہیں. ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی ادارے کے پاس تھوڑی ہے, اور ان کا قصور نہیں, ان کے پاس ریسورس تھوڑے ہیں, ان کے پاس انویسٹیگیٹرز 3-4 لوگ ہیں بس. اب سر اس سے اگلی آپ چیز دیکھیے کہ وہ جن کی شنید نہیں ہوتی, جن کو کوئی سنتا نہیں ہے, جن کو کوئی ایڈوائزر نہیں ملتا, جن کو کوئی کوچ نہیں ملتا, اور وہ اس سے ہٹ ہوئے, اس میڈیم کی وجہ سے ان کی عزت ڈیمیج ہوئی, ان کا امیج ڈیمیج ہوا, وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. ایسی کئی پروفیسروں کی کہانی ہے, ایسے کئی سائیکولوجیکل کہانیاں ہیں, نفسیاتی جو طور پہ لوگوں کو بڑا ڈیمیج ہوا, ریکارڈ میں نہیں آتی. تو اب اگر آپ اس کا ڈیمیج دیکھنا چاہیں تو اس کا ڈیمیج ایک ایف آئی ہے. اچھا, دوسری طرف آتے ہیں, آپ دیکھیں سوشلی لوگوں میں دکھاوا بڑھ گئے, ہر چیز کو آپ نے پریزنٹ کرنا. آئس کریم کھاتے سیلفی, کھانا کھاتے ہوئے سیلفیاں. سر انتہائی, یعنی میں شرمناک بات بتا رہا ہوں, یہ میرے ساتھ ذاتی تجربہ ہے, یعنی اس کو میں نے کسی ویڈیو میں بھی کوٹ نہیں کیا. میرا بیٹا 2 سال پہلے پیدا ہوا سب, تو میری والدہ اور میری مسز کی والدہ, میری ساس محترمہ, ہم آپریشن تھیٹر کے باہر موجود تھے.
تو آدھا گھنٹہ گزر گیا, تو اندر سے جو اوٹی ہوتا ہے وہ آیا, اس نے کہا, میرا ہاتھ پکڑا, اس نے کہا آؤ شاہ جی. اچھا میں یقیناً سمجھا کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے, تو مجھے وہ دکھانا چاہ رہا ہے. سر وہ مجھے لائیو آپریشن دکھانا چاہ رہا تھا, لے کر جا کے کہتا ہے کہ سر جی باہر لوگوں نے دیکھنا سی تے میں سیلفی لینی. اچھا سلیمان عابد صاحب, مجھے میں بتا نہیں سکتا کہ آپ کے 2 جانیں اندر موجود ہیں کہ بیگم کا آپریشن ہے اور بچہ پیدا ہونا ہے. اچھا سر, اب میں اس نے مجھے ہولڈ کیا جب, تو اسی آپریشن میں سیلفی اب دے رہا ہوں اس کو, میں اس کو غصہ نہیں نکال سکا کیونکہ میرا مریض سامنے تھا. تو اب میں نے جب سیلفی, وہ میری ساتھ سیلفی لے رہا تھا, تو اس نے کہا سر ہنسدے نہیں پہ. سر آپ سوچیں کہ جس بندے کی جان پہ بنی ہوئی ہے اس کو اسمائل بھی دینی پڑ رہی ہے. تو میں جب باہر نکلا تو میری والدہ کہتی ہیں کی ہوا ہے, میں کہ جی سیلفی ہوئی ہے. تو اچھا شاہ جی, یہ جو بھی آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جب آپ بھی کوئی نئی چیز کسی کے ہاتھ میں پکڑائیں گے, لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, اویئر نہیں کریں گے, تو یقیناً اس کا مس یوز ہوگا. اچھا اب اس میں ایک تھیوری ہے, ایک یہ کہ پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں پھر اس کو وہ چیز پکڑائیں, ایک یہ کہ آپ ان کو ساتھ ساتھ ان کو کرنے دیں پریکٹس, لیکن ساتھ ساتھ ان کو ایجوکیٹ کریں. تو آپ کس بات کو زیادہ پریفر کریں؟ سر دیکھیں, اس کی سوشل میڈیا کی اور ڈیجیٹل میڈیا کی سپیڈ بہت زیادہ ہے. ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمیں اب اس کے آنے کے بعد ہی ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. یعنی یہ کوئی ایسا سلو پروسیس نہیں تھا کہ اس پروسیس سلو کے ساتھ ہم ایجوکیٹ کرتے اور پھر یہ دیتے. یعنی پیرالل چلائیں آپ, بڑی تیزی کے ساتھ پیرالل چلائیں, یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے. یعنی ایٹم بم کا ڈیمیج تو صرف ہیروشیما ناگاساکی تھا, لیکن اس کا جو ڈیمیج ہے وہ ہر گھر میں ہے. اس سے تو افیکٹ ہی ہر دوسرا تیسرا بندہ ہو رہا ہے اور اس کو پتہ بھی کوئی نہیں ہے. مثلا ایک موبائل کا وہ اوبسیسڈ ہو گیا استعمال کرنے میں, اور اس کو عادت پڑ گئی ہر وقت موبائل استعمال کرنے کی, تو اس کو بھی شاید خبر نہیں ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. اچھا یہ جو ابھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کے نام پہ بڑے نفرت انگیز مواد, بڑا ہیٹڈ قسم کا مٹیریل, لان تان, الزام تراشیاں, جھوٹ, پروپیگنڈا. اگر میں آپ کو یہ پوچھوں کہ یہ جو نوجوانوں کی جو سائیکی ہے اس کے پیچھے کیا فیکٹر ہے, تو آپ کیسے اس کو دیکھیں؟ یہ پھر ملٹیپل فیکٹرز ہیں سلیمان عابد صاحب, میں اس کو شاید 2-3 ہی کور کر سکوں گا. سر دیکھیں, آپ کے ملک اور آپ کے معاشرے میں ایکسٹرا کریکولر اور وہ تمام ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی. یار یہ چند سال پہلے سانیہ ہوا اے پی ایس کا, اس نے آپ سے گراؤنڈ چھینے, اس نے آپ کی پیٹیاں چھینی ہیں, اس نے مینا بازار چھینے ہیں, اس نے میلے چو ختم ہو گئے, آپ کے صبح کے فنکشن ختم ہو. اچھا رہی سی کسر پینڈیمک نے نکال دی, آپ اکٹھے نہیں کر سکتے. سر آپ دیکھیں, ایک ایسا بچہ, میں چند دن پہلے گجرات میں تھا, مجھے ایک بچہ ملا, میں اس سے اس کا پروفیشن نہیں میں نے پوچھا, لیکن سلیمان عابد صاحب میرا جو کم از کم سکینر تھا اس نے سکین کیا کہ بڑا خوش ہے, بڑا توانا ہے. میں نے تھوڑی دیر اس سے گپ شپ لگائی تو مجھے پتہ لگا مینٹلی بڑا ہیلدی ہے, یعنی اس کے اندر امید اور ہوپ بہت زیادہ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری تعلیم کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں انڈر میٹرک ہوں. میں کہا کرتے کیا ہو؟ کہتا ہے جی میں کبڈی کھیلتا ہوں. تو میں نے جب اس سے مزید تھوڑا سا پوچھا تو پتہ لگا وہ آفیشیل کبڈی کھیلتا تھا. مجھے پتہ لگا کہ جو سپورٹس مین ہے اس کے اندر ہوپ زیادہ ہوتی ہے, اس میں زندگی زیادہ ہوتی ہے, مقابلہ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے. آپ نے بچوں کو ان سے گراؤنڈیں چھین کے, آپ نے ان سے کھیل چھین کے, ڈپریشن کے اندر ڈال دیا, چھین کے آپ نے سیل فون تک محدود کیا. سر سیل فون پہ ممکن ہے وہ دیکھنے والا ڈپریشن اپنے اندر بڑھا ہی رہا ہو, اس کا جو لیول ہے نا امیدی کا, سٹریس کا, وہ بڑھ ہی رہا ہو. اچھا کتنے فلٹر ہیں, آپ اور میں فلٹر نہیں لگاتے, ہمارے فلٹرز ہیں کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے, ہم نے کیا سننا ہے. پرسنلی یہ تو بڑا محاورتاً جملہ ہے, لیکن میں سچ دل سے بات کہہ رہا ہوں, میرے گھر میں ٹی وی نہیں چلتا سر, وہ کیبل ہی نہیں ہے, اس کو ہم نے صرف یوٹیوب تک رکھا ہوا ہے, اسکرین کو یوٹیوب کے ساتھ کنیکٹ کر دیا, انٹرنیٹ کو کنیکٹ کر دیا. بچے جو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے. اب جب گھر کی بڑی اسکرین پہ یوٹیوب چلتی ہے تو سارا ٹبر دیکھتا ہے بیٹھ کے کہ کیا دیکھا جا رہا ہے, لیکن ہمارے فلٹرز ہی نہیں ہیں. جب فلٹر نہیں ہے تو سر پھر وہ نا امیدی تو بڑھنی پڑنی. بالکل صحیح. اچھا شاہ جی یہ بتائیے کہ مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ بچوں میں ایجوکیشن کے بعد, اب ہمارے جو فارمل تعلیمی ادارے ہیں نا, میں نے دیکھا ہے اسکول الف سے لے کر آپ اوپر تک چلے جائیں, کہیں بھی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی دنیا کے بارے میں اور اس کے بارے میں اویئرنیس, سینسٹائزیشن, سائبر کرائم, سائبر پالیسی, سائبر لاس, کہیں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. تو پھر یہ نیریٹو کیسے بلڈ ہوگا جس کی آپ بات کر رہے ہیں, کیسے بلڈ کریں؟ ہمیں دکھ کے ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو لیڈ کرنے والے اپ گریڈ نہیں ہیں. بہت اچھی بات. میں کہتا ہوں چلیں جس نے اس کو لیڈ کرنا ہے, اگر اس کے پاس ہی یہ کیپیسٹی یا نئے آئیڈیاز نہیں, نیا لیکچرار تو چلیں سر پچھلے سال ڈگری لے کے اب بھرتی ہو رہا ہے تو پھر جانتا ہے, لیکن جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں, میں وہ سب کا بڑا احترام کرتا ہوں, ان کا بڑا ادب کرتا ہوں. سم ٹائم میری اس طرح کی فیڈ بیک سے لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ہرٹ نہ ہو, پلیز یہ سمجھیں میرا مدعا کیا ہے.
میرا مدعا یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل میڈیا اور میڈیم کا وائس چانسلرز کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، اس ڈیجیٹل میڈیا اور میڈیمز کا ایچ او ڈیز کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، اس ڈیجیٹل میڈیا اور میڈیم کا اور جو یہ پوری ٹرانسفارمیشن آ چکی ہے جس نے دنیا کو بدل دیا ہے کہ سوشل میڈیا سے بھی ہیرو بن سکتے ہیں. وہ تو خود کام نہیں کرتے، وہ اپنے اسسٹنٹ رکھ لیتے ہیں، ان کی مدد سے خود چلاتے ہیں، خود اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ نیچے پھر کیسے اس کو لے. اب سر جب ایک آپ اس سارے ماڈرن جو دنیا آ گئی ہے، یعنی جس کا سورج طلوع ہو چکا ہے، آپ اس کو نہیں مانیں گے تو پھر یہ تو. اب میں کئی دفعہ شاہ جی یونیورسٹیز کے لوگوں کو کہہ چکا ہوں، وائس چانسلرز کو، ایچ ای سی کو، کہ آپ اس کو ایز سبجیکٹ ایز کریڈٹ آرٹس پڑھائیں اس کو، کیونکہ پوری دنیا میں اب سائبر پالیسی اور سائبر لاس کے اوپر بات ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے ہمارے تعلیمی اداروں میں کسی ڈسپلن کے اندر آپ کو یہ چیز نظر نہیں ہے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. میرے شاگرد دوست بچے جو سائبر لاز کو جانتے ہیں یا سائبر کے کسی ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور ساتھ میں وکیل ہیں اسی شعبے کے، انہوں نے سب نے مجھے ایک لطیفہ سنایا جو کہ لطیفہ بھی سچا ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم کو مجرم پکڑتے ہیں جس نے کوئی وائلیشن کی ہوتی ہے قانون کی سائبر لاز کے حوالے سے، تو وہ 3 دن تک تو مانتا ہی نہیں ہے پکڑنے کے بعد بھی کہ میں نے کوئی جرم کیا. اچھا پھر میں نے دیکھا کچھ لوگ جب پکڑے جاتے ہیں ایف آئی اے کے پاس، جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ سب سے پہلے آ کے معذرت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں کہ ہمیں تو لاس کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں پالیسی کیا تھی. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا سینسٹائزیشن اینڈ لاس کے بارے میں. اچھا شاہ جی یہ بتائیے کہ خاص طور پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے دیکھا ہے ایک طرف تو ہم الزام لگا دیتے ہیں فوری طور پہ کہ ایک نوجوان جو ہے نا اس کے اندر شدت پسندی آ گئی، لیکن شاہ جی یہ جو نوجوان ہیں یہ سب کے سب کہیں کنیکٹڈ بھی ہیں، کہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، کہیں ریلیجس پارٹیز کے ساتھ، کہیں فرقہ وارانہ جماعتوں کے ساتھ، کہیں کسی اور کے ساتھ، جو ان نوجوانوں کو اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذریعے بیشنگ اور لان تان کراتے ہیں. اس کنیکشن کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہو کہ نوجوان جو ہیں وہ ذرا یہ رہنمائی لیں کہ وہ کسی کا اعلیٰ کار بننے کی بجائے اپنا ایک ماڈل ڈیولپ کریں اس سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں، اس پہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں سر، ہمیں نوجوان کو اگر کہوں تو ایک ہی بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ گنجائش رکھنی چاہیے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، یا جس کو میں فالو کر سکتا ہوں وہ بھی انسان ہے. اس پوری کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے، ایس ذات گرامی ہے جس پہ ہم سب کی جان نثار، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. یعنی آپ ایک عملی نمونہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. باقی سر سب انسان، ان میں ہزار خوب خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، خامیاں بھی ہو سکتی ہیں. جملہ بڑا اہم کہ وہ تقلید کے قابل مکمل نہیں ہو سکتے. تقلید مثلا آپ کالم لکھنا ہے، میں آپ کی تقلید کر سکتا ہوں. کسی نے بولنا ہے، اچھا وہ میری تقلید کر سکتا ہے. لیکن آپ اور میں اس کیمرے پہ یہ کہیں گے کہ ہم بھی 100% تقلید کے قابل نہیں ہیں. یعنی ہماری بھی تقلید اگر کرنی ہے تو کسی شعبے میں کی جا سکتی ہے، ہر شعبے میں تقلید ممکن نہیں ہے. تو یہ گنجائش کہ میرا علم، میرا نظریہ، میرا کانسیپٹ وہ غلط ہو سکتا ہے یا کمزور ہو سکتا ہے یا وہ لا علمی کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کو نکال دیتا ہے. اچھا دوسری طرف آ جاتا ہوں اسٹیٹ. سر اسٹیٹ کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے. اسٹیٹ کی صرف یہ پل بنانا، سڑکیں بنانا اور میٹرو چلا دینا یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. سوشل بیہیویئر کے اندر جو ٹرانسلیشن کا سارا پروسیس ہے، مائنڈ سیٹ کس نے چینج کرنا؟ سر وہ مائنڈ سیٹ جس سے معاشرہ بدل سکتا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جس سے قومیں کھڑی ہوتی ہیں، معافی کے ساتھ کہوں وہ ہماری سٹیٹ ہمیں یہ نہیں دے پا رہی ہے. شاہ جی ایک چھوٹی سی 2 باتیں چھوٹی چھوٹی اور کرتا ہوں. یہ جو ڈائیورسٹی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اختلاف رائے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور دوسروں کی، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دوسروں کی رائے کو بھی اگر آپ قبول نہیں کر رہے تو اس کو عزت دیں. یہ جو ہمارے ہاں عدم برداشت ہے نا سارا کا سارا، اپنی بات کو سچ ثابت کرنا اور اپنی بات کو دوسروں پہ مسلط کرنا، اس ایٹیٹیوڈ کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو اس میں ہمارا جو ایجوکیشنل کریکولم ہے وہ کیا رول پلے کرے گا؟ سر دیکھیے، ہمیں تعلیم میں اس طرح کے مضامین شامل کروانے چاہیے، سیمینارز ہونے چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن ایک بڑی اہم بات ہے جو پورے سماج کو سمجھ لینی چاہیے کہ 2 ایکسٹریمز، اچھا اور برا کے درمیان میں بڑا کچھ ہوتا ہے. سر دنیا میں یہ اچھے اور برے کے درمیان میں 100 چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم جب ایکسٹریم پہ لے کے جا کے وائپ کر کے ایک کونے پہ لگا کے گنز ایسے لگا کے ہاتھ کھڑے کروا دیتے ہیں کہ برا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یا پھر کہتے ہیں بہت اچھا ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. رائٹ اور لیفٹ کے درمیان اس میں ایک توازن جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے. وہ جو مڈل ہے، جب تک ہم مڈل کی مثالیں اسٹیبلش نہیں کرتے، مڈل کا مزاج نہیں دکھاتے. اور ایک سر بڑی اہم بات بتا دوں، بچہ چاہتے نہ چاہتے اپنے رول ماڈلز کو فالو کرتا ہے. اب وہ رول ماڈلز ماں باپ ہیں، وہ ٹیچرز ہیں، وہ سوشل ہیروز ہیں، وہ کوئی بھی ہے. اگر ان میں یہ اعتدال نہیں ہے تو کبھی بھی وہ اعتدال بچوں میں پیدا نہیں ہو سکتا. شاہ جی آخری سوال، یہ جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں،
جیسے مثال کے طور پہ تعلیم کا مسئلہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے، جیسے ہمارے ابھی عدم برداشت کے مسائل ہیں، مثلا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہے، ہمارے سپورٹ سٹرکچر ہوا کرتے تھے، پولیو کی ایشوز آ رہے ہیں، ہیلتھ ہائیجینک ایشوز ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کیمپینز جو ہے نا نوجوانوں میں کم نظر آتی ہیں، اور جو غیر ضروری ایشوز ہیں نا وہ جیسے ابھی آپ نے کہا کھانے کا فلاں کا اس کی بڑی بھرمار نظر آتی ہے، تو اس کو کیسے ایڈریس کریں؟ سلیمان صاحب آپ خود سوشل سائنٹسٹ ہیں، لیکن میں ایک سوشل سائنسز کی ایک چھوٹی سی تھیوری کہیں پڑھی ہوگی اسی کو ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ جب بھی سماج زوال کا شکار ہوتا ہے تو وہاں پر نان ایشوز کو ایشوز بہت اچھی بات. اچھا وہ بن جاتے ہیں، بنا دیے جاتے ہیں. اچھا اگر ہم الزام لگانا چاہیں تو ہم XYZ ملک پہ لگائیں گے انہوں نے ہمیں نان ایشوز میں ڈال دیا، یا کسی نے کنسپیریسی کر لی ہمارے لیکن سر ریئلٹی یہ ہے کہ یہ ہمارا اپنا قصور ہے. ریئلٹی تو کم از کم یہی ہے کہ ہمارا اپنا قصور ہے. مثلا ایک ڈرامہ دیکھتے ہوئے کہتا ہے جی پاکستان میں کیسے ڈرامے بنتے ہیں، بند کر دو. سر آج یہ ملک وہ ڈرامے نہ دیکھے میں گارنٹی سے کہتا ہوں سر پروڈکشن بند ہو جائے. سو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو سوشل کیمپینز ہیں اگر اس کو پروموٹ کیا جائے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ہمارے سماجی ادارے، تو پھر ہم ایک زیادہ بہتر طریقے سے ایک سوشل فیبرک جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. 100% ایسی ہے سر. تو ایک تو سر وہ نان ایشوز کا ایشوز بنانا ہے. پھر جس معاشرے میں لوگ بے ہنگم کھا رہے ہوں، جس معاشرے میں بے ہنگم رہ رہے ہوں، بے ہنگم زندگی گزار رہے ہوں، بے ہنگم ان کا سٹائل ہو، اس میں ریلیشن شپ مضبوط نہ ہو، ٹرسٹ کا پرابلم ہو، انسیکیورٹیز بڑھ جائیں، انسرٹنٹیز بڑھ جائیں، جہاں پر قانون کی بالادستی نظر نہ آئے، سر اس سماج کے اوپر پھر اس کی حالت پہ شک ہی کیا جا سکتا ہے. دیکھیے بہت سے سوالات ایسے ہیں جو ابھی اور کیے جا سکتے ہیں سید قاسم علی شاہ صاحب سے، لیکن کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے ایک سوشل ٹرانسفارمیشن کا جو پروسیس ہے اس کو اگر ہمیں بلڈ کرنا ہے تو قاسم علی شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو بنیاد بنا کر ایک نیریٹو ریبلڈ کرنا پڑے گا. اور وہ نیریٹو کیا ہوگا کہ سوشل میڈیا کو اور اس کی سوشل ٹرانسفارمیشن کو نیشنل ڈیولپمنٹ میں، نیشنل انلائٹنمنٹ میں اور نیشنل گروتھ کے اندر اگر ہم استعمال کریں، اور جو نان ایشوز ہیں اس کے مقابلے میں اگر ہم ایشوز کو پروموٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیس، ٹالرنس اینڈ سوشل ہارمونی کا پرسپیکٹیو ہے، رواداری کا پرسپیکٹیو ہے، اس کو اگر ہم پروموٹ کریں تو آپ دیکھیے یہی سوسائٹی جہاں ہمیں بہت غصہ نظر آتا ہے، بڑی نفرت، تعصب نظر آتے ہیں، اس کے مقابلے میں پیار، محبت، امن، رواداری، یہ سب چیزیں غالب ہوں گی. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ایک نئے مکالمہ کے ساتھ قاسم علی شاہ صاحب سے دوبارہ بات چیت ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.